اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوصاف قرآن مجید از امت الباری ناصر صاحبہ کس دوم آخری. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سوموار 13 نومبر 2023. نمبر 5. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. یکتا منفرد، واحد، اکیلا، یگانہ، میچ لیس، یونیک. قرآن پاک تو نور ہی نور ہے. دنیا میں کوئی اتنی خوبصورت چیز نہیں ملتی جس کی مثال سے قرآن مجید کے حسن کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے. کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے. وہ تو ہر خوبی میں منفرد ہے، بے مثال ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں. نمبر 6. پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقاں، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا. عصا سونٹا، سٹاف، راڈ. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ کا عصا فرعون کے ساحروں کے سانپوں کے مقابل اژدہا بن گیا اور جھوٹ کو غلط ثابت کر دیا تھا. نمبر 7. ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور ایسا چمکا ہے کہ صد نیر بیضا نکلا. نیر بیضا، چمکدار سورج، برائٹ سن. اگر کسی کو قرآن پاک کا نور نظر نہیں آتا تو یہ اس کی بینائی کا قصور ہے، ورنہ قرآن پاک تو ایسا روشن ہے جیسے 100 سورج ایک ساتھ چمک رہے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن مجید سے عشق تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآنی علوم خود سکھا کر بھیجا تھا تاکہ ایمان جو ثریا ستارے کی طرح دور چلا گیا تھا اور قرآن جو مہجور ہو گیا تھا پھر سے زندہ ہو. آپ نے قرآن کریم کا حسن دکھانے کے لیے اردو، عربی، فارسی میں نظم اور نثر کی صورت میں محاسن قرآن پر بے شمار لکھا. زمانے کی گرد صاف کی اور اس پیاری کتاب کی اہمیت اور چمک دکھائی. باقی کتابوں کے مقابلے میں اس کی ابدی سچائیاں ثابت کیں. قرآن کا حسن نکھر کر سامنے آیا اور ایسا چمکا جیسے ایک ساتھ 100 سورج روشنی پھیلا رہے ہوں. نمبر 8. زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل آما نکلا. آما، اندھا، بلائنڈ. اس دنیا میں ایسے لوگوں کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے جن کے دل قرآن مجید کے نور کی موجودگی میں بھی حق دیکھنے سے محروم رہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی بلند شان اور عالی مقام دنیا کو دکھایا. اس کا علم و عرفان بیان فرمایا. اس کے حسن و خوبی کا ہر پہلو لوگوں کے سامنے لائے. خود اس سے اتنا پیار کیا جیسے یہی کعبہ ہو اور آپ اس کے گرد گھومتے رہتے ہوں. جس قدر محبت سے آپ نے قرآن پاک کو ان گنت دفعہ پڑھا شاید ہی کسی نے پڑھا اور سمجھایا ہو. نمبر 9. جلنے سے آگے ہی یہ لوگ تو جل جاتے ہیں جن کی ہر بات فقط جھوٹ کا پتلا نکلا. پتلا، کٹ پتلی، گڈا، بت، اے پپٹ. ایسے لوگ جو ہر بات میں صرف جھوٹ بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں جھوٹ کا ایک بت بنایا ہوتا ہے. جھوٹ کی سزا تو آگ ہوتی ہے، مگر یہ جھوٹے لوگ آگ میں پھینکے جانے سے پہلے ہی حسد اور دشمنی کی آگ میں جل جاتے ہیں. جب سے انسان پیدا ہوا ہے خیر اور شر کے سلسلے جاری ہیں. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، مقرب ٹھہرے. ابلیس نے انکار کیا اور راندہ درگاہ مردود ٹھہرا، جس سے اس کے دل میں جلن، نفرت، حسد اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی. شیطانی مزاج رکھنے والے اپنا ہی دل جلاتے ہیں، اپنی طاقتیں اچھائی کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو مفروضوں، خیالی چیزوں، کذب
اور بناوٹی باتوں پر بنیادیں کھڑی کر کے جھوٹی عمارتیں بناتے ہیں۔ نتیجہ صرف ذلت، رسوائی، ناکامی اور بدنامی ہوتا ہے۔ جلنا ان کی قسمت میں لکھا گیا ہے۔ وہ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جن کے ساتھ اللہ قادر و توانا کی تائید ہوتی ہے۔ وہ ان کا ہر وار سہ کر بھی انہیں بڑی ہمدردی سے راہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس تاریکی کے زمانے کا نور میں ہی ہوں۔ جو شخص میری پیروی کرتا ہے وہ ان گڑھوں اور خندقوں سے بچایا جائے گا جو شیطان نے تاریکی میں چلنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ مسیح ہندوستان میں روحانی خزائن، جلد 15، صفحہ نمبر 13۔ نوٹ: یہ نظم درست تلفظ تحت اللفظ میں سنیے www.alislam.org/multimedia/durre/samin SAMIN